السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخرت کی زندگی بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک قدم، ہماری زندگی کا ایک ایک سانس ہم سب کو آخرت کی طرف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، من اراد الآخرہ، جس شخص نے بھی آخرت کو بنانے کا ارادہ کیا۔ من اراد الآخرہ، جس شخص نے بھی ارادہ کیا کہ میری آخرت بنے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت ہمیں دی ہے آخرت بنانے کے لیے۔ وہ نعمت بن جائے گی جب اس سے آخرت بنائیں گے۔ اگر وہ چیز ہم اس سے دنیا کی نعمت کو دنیا کے لیے استعمال کریں گے تو وہ تو وقتی طور پر ہے، ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی، صحت ہے، زندگی ہے، جوانی ہے، مال کی نعمت ہے، یہ ساری نعمتوں سے آدمی وقت پر فائدہ اٹھا لے۔ نعمتیں باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ بیمار سے پوچھو صحت کی قدر کیا ہے، پریشان حال سے پوچھو عافیت کی قدر کیا ہے۔ قبرستان میں جا کے مردوں سے اگر پوچھ سکتے ہیں تو پوچھیں کہ زندگی کی قدر کیا ہے۔ اسی لیے دوستو کہ ایک ایک نعمت یہ ہماری آخرت کو بنائے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے۔ اسی سمجھ کا نام ہدایت ہے۔ یہ سمجھ جب پیدا ہو جاتی ہے اس بندے کو ہدایت کی راہ مل گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے کہ ہماری آخرت بنے ہماری دنیا سے۔ دنیا سے دنیا بنانا، دنیا سے دنیا بنانا، دنیا سے آخرت بنانا، دو راستے ہیں۔ جو شخص دنیا سے دنیا بناتا ہے، دنیا ختم ہوگی، وہ چیز بھی ختم ہوگی۔ اور جو شخص دنیا سے آخرت بنائے وہ عقل مند ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے۔ تو یہ جو احادیث پڑھی جا رہی ہیں، ان احادیث کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو اس دنیا میں جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے خواب میں دیکھا لوگوں کو پیش ہوتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی ہے، اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خواب دیکھے، بخاری شریف کے اندر وہ خواب ذکر ہیں۔ ایک خواب یہاں بیان کیا جا رہا ہے، میں نے خواب دیکھا، صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اور خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، میری امت پیش کی گئی۔ میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں پر کسی کا لباس اس کے سینے تک ہے، کسی کا لباس اس کے ناف تک ہے، کسی کا گھٹنے تک ہے، یہ آپ بتا رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عمر میرے سامنے آئے۔ جب عمر میرے سامنے آئے تو میں نے ان کا لباس اور ان کا کرتا اتنا بڑا دیکھا کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے چل رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا خواب؟ یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بتا رہے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں۔
کہ ہر آدمی کا لباس الگ 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 سطح پر ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا لباس کتنا ہے؟ گھٹنے سے بھی نیچے، ٹخنے سے بھی نیچے، اور پھر گھسٹتے ہوئے جا رہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دین اسلام ہے، دینداری ہے. اس کی تعبیر کیا ہے؟ دینداری ہے. سمجھ رہے نا؟ دنیا میں آدمی کا جو دین ہے، آخرت میں اس کا اسی قدر لباس ہوگا. اس کو سوچیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایک قرآن پاک کا ترجمہ ہے، ترجمہ شیخ الہند، حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ لکھا. حضرت کو جو ہے مالٹا کی جیل میں بند کر دیے تھے 4 سال تک. واپس آنے کے بعد حضرت نے کہا کہ میں نے یہ 4 سال ایک ہی بات پر غور کیا، مسلمان کیوں پستی میں جا رہے ہیں؟ مسلمان پستی میں کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے غور کیا تو مجھے 2 ہی باتیں سمجھ میں آئی. ایک یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسلمان قرآن پاک سے دور ہو گئے، اور دوسری یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلافات ہیں. اللہ نے اب جو زندگی مجھے دی ہے، یہ پوری زندگی میں اس پہ کوشش کروں گا کہ قرآن پاک کے علم کو عام کروں، مکاتب کو قائم کروں، مدارس کو قائم کروں، اور اس کی کوشش کروں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو، آپس میں اختلاف نہ ہو. بات سے بات یاد آئی، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ امریکہ میں آئے تھے 80s میں، اور انہوں نے تقریریں کی تھیں، اور وہ تقریریں جو ہے ہمارے کتاب میں جمع ہیں. مغرب سے صاف صاف باتیں، اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں. اس میں حضرت نے ایک بات کہی تھی، یہاں پر کہا تھا کہ دیکھو اللہ نے آپ کو یہاں جمع کیا ہے، بلایا ہے ایک بڑے مقصد کے لیے، لہذا اس مقصد پر آؤ. اور حضرت بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر تمہیں اختلافات کرنے ہیں، میں تمہاری ٹکٹ ابھی کروا دیتا ہوں، اور اگر پیسہ میرے پاس نہیں ہے تو میں اکٹھا کر کے دے دوں گا. تم یہاں سے چلے جاؤ، اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ، وہاں اختلافات کرو. یہاں کوئی جگہ نہیں ہے اختلاف کی. تو حضرت 80s میں کہہ رہے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بس 2 چیزیں ہیں امت کے زوال کا سبب، قرآن پاک سے دوری اور آپس کا اختلاف. اور میں نے طے کیا کہ یہ 2 چیزیں امت میں زندہ کروں گا، کہ مسلمانوں کی اجتماعیت ہو اور قرآن پاک سے جڑے، اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑنا، خود کو قرآن پاک کے حلقوں سے جوڑنا. یہ ہماری ایمان کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت کا سبب ہے. تو قرآن، اچھا میں اصل یہ بیان کر رہا تھا، اس قرآن پاک کے ترجمے میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہاں علامہ شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر تفسیر ہے، اور وہاں انہوں نے تفسیر میں لکھا، بڑا اچھا ترجمہ لکھا ہے، اے ایمان والو اسلام کو پورا پورا قبول کر لو. یہ بات مجھے عرض کرنی ہے، اسلام کو پورا پورا قبول کر لو. ایسا نہیں کہ جو پسند آئے قبول کر لیا، جو پسند نہیں آیا اس کو میں اٹھا کے رکھ دیا. جو مجھے اچھا لگے وہ میں قبول کر لیا، جو مجھے موافق نہیں ہے میں اس کو الگ کر دیا. یہ نہیں، یہ ہے ایمان والو اسلام کو پورا پورا قبول کرو. تو یہ مطالبہ اللہ کی طرف سے ہر ایک کے لیے ہے کہ دین ہماری زندگی میں آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں کسی کا لباس سینے تک ہے کہ اس کی دینداری اتنی ہے، کسی کا لباس ناف تک ہے، اس کی دینداری ہے، کسی کا لباس گھٹنے تک ہے، اس کی دینداری وہاں تک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دین کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے دیکھا عمر کو کہ ان کا جو ہے دین، ان کا لباس اتنا ہے کہ بس کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں.
کہ بھئی کہ مکمل دین عمر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تقوی کیسے تھا، ان کی تنہائی کیسی تھی، اللہ کا ڈر کیسا تھا، ان کی خلافت تو سنتے رہتے ہیں. تو اس لیے دوستو کہ ہمارے اندر فکر ہو کہ ہم پورا دین اپنی زندگی میں لیں. پورا دین علماء نے 5 شعبے بتائے ہیں. ایک شعبہ ہے ایمانیات کا، ایک شعبہ ہے ایمانیات. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان اللہ کی ذات پر، اس کے صفات پر، اللہ کے مغیبات پر یقین ہمارا ہو. ایمان، یہ ایمان زبان کا نہیں، ایمان دل کا ہو. کیونکہ یہاں کا جو ایمان ہے وہ قرار پکڑتا ہے، زبان کا جو ایمان ہے وہ باقی نہیں رہتا. ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، الدین یسر، دین آسان ہے. اور ایک حدیث ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ. ایک جگہ فرمایا دین آسان ہے، اور ایک جگہ فرما رہے دین پر چلنا ایسے ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ لے کے چلنا. ہاتھ پہ انگارہ کوئی لے سکتا ہے؟ آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، پکڑ نہیں سکتا. تو کیسے دو باتیں کیسے جمع ہوں گی؟ علماء نے اس دونوں حدیثوں میں تطبیق دی ہے. دین آسان ہے جب ماحول بنے، فضا بنے. جب فضا بنے گی گھروں کی، ماحول کی، تو دین آسان ہے. ایک ایک حکم پر پورا چلنا آسان، ایمان، عبادت، اخلاق، معاشرت، سب کچھ. اور جب فضا نہیں بنتی گھر کی، ماحول کی، تو ایک ایک حکم پر جمنا ایسا ہے جیسے انگارہ ہاتھ پہ لیے ہوئے. کوئی لے سکتا ہے ہاتھ میں انگارہ، پکڑ سکتا ہے، پھینک دیتا ہے. کیوں؟ حالانکہ دین آسان ہے. پھر مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ مشکل ہونے کی وجہ ایک ہے کہ بھئی ماحول نہیں ہے، فضا نہیں بنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا یہ دو چیزیں تو ایمانیات. اسی لیے حدیث پاک میں اس کا مطالبہ ہے، اپنے ایمانیات کا مذاکرہ کرو. مذاکرہ کہتے ہیں تجدید، رینیو کرتے رہنا اپنے گھر کے اندر، کیونکہ بہت ضروری ہے. بچپن میں ایمانیات سکھایا جاتا ہے، بڑے ہونے کے بعد اس کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں جو ایمان پر زد پڑتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس سے ایمان پر اثر پڑتا ہے. کسی حکم کے بارے میں مذاق کر دیا، کسی سنت کا استہزاء ہو گیا، آدمی اس کو ہلکا سمجھتا ہے. تو اسی لیے ایمان، ہماری عبادتیں درست ہوں. آدمی جائزہ لے کہ بھئی کہ میں 5 شعبے ہیں، میرے معاملات صحیح ہوں، میری معاشرت صحیح ہو، میرے اخلاق صحیح ہوں. کیونکہ اخلاق صحیح نہیں ہوں گے، قیامت کے دن ان عملوں وہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں. بد اخلاقی اعمال کو تباہ کر دیتی. معاشرت صحیح نہیں ہے تو پھر میں ایک دوسرے کا دل توڑوں گا. معاملات صحیح نہیں ہے، حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جائے گی. تو اسی لیے دین پورا کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش، نیت کریں. ہمارے اکابر فرماتے ہیں نیت تو کرو کہ ہم پورا دین سیکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ چلائے گا. ہم نیت ہی نہیں کرتے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھی جو ہے وہ ہے، الحمدللہ نماز پڑھ رہے ہیں بس ہے بھائی. ابھی ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، ہماری معاشرت، ہماری خوشی، ہمارا رہن سہن. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نیت ہی نہیں کی. اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے مطالبہ ہے پورا دین کا. خود سوچیں قیامت کے دن ایک بندہ کھڑا ہوگا اور ہر بندہ اپنے دین کے اعتبار سے لباس پہنا ہوا ہوگا. یہی بات کہہ رہے ہیں نا، ہر بندہ اپنے دینداری کے اعتبار سے اس کا لباس ہوگا. آدمی نیت کرے مجھے پورا دین سیکھنا ہے، پورے دین پر چلنے کی فکر کرنی ہے. کمی کوتاہی اللہ معاف کرتے، کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. لیکن ایک آدمی نیت ہی نہیں کرے کہ مجھے پورا دین سیکھنا ہے، پورے دین پر چلنا ہے. تو یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے ذریعے سے فرما رہے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش ہو رہے ہیں، کسی کا جو ہے لباس آدھا جسم، کسی کا پاؤں، کسی کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس دیکھا، سبحان اللہ، جتنا جسم اتنا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. سمجھ رہے نا؟
اس سے بھی زیادہ کا مطلب تقوی کا اعلیٰ مقام ہے، تقوی کے اعلیٰ مقام پر، حالانکہ خلافت ہے، عہدے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تقوی کیسا ہے؟ مشتبہات سے پرہیز، احتیاط، ہر چیزوں سے بچ بچا کر اپنی زبان، اپنا ایک ایک عمل لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خواب میں میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، دودھ کا پیالہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ بات یہی ہو رہی ہے، ایک ایک نیک کام کا آخرت میں کیا اس کو اللہ تعالیٰ شکل دیں گے، پتا تو چلے نا۔ لباس بناتے ہیں تو کتنا اچھا بناتے ہیں، عمدے سے عمدہ لباس، اچھا کپڑا چاہیے، اچھا ڈیزائن چاہیے، میٹیریل اچھا ہو، کٹنگ اچھی ہو، ڈیزائن اچھا ہو، آدمی جو ہے پسند کرتا ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے۔ تو ہمارا دین بھی ایسے ہی ہو، اپنے دین کو، اس لیے دعا میں یہ بتایا، اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے دین کو سنوار دے، اے اللہ میرے دین کو سنوار دے۔ جیسا کپڑا سنوار کر آدمی پہنتا ہے، جو چاہے کپڑا نہیں پہنتا، پھٹا ہوا نہیں پہنتا۔ اے اللہ میرے دین کو سنوار دے، الذی ہوا عصمت عمری، جس پر میری کامیابی کی بنیاد ہے، واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی، اے اللہ میری دنیا بھی سنوار دے اس لیے کہ اس پر میرا گزران ہے، واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، اے اللہ میری آخرت بھی سنوار دے اس لیے کہ جو لوٹ کر وہاں جانا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے۔ تو یہ خواب بھی دیکھیں، میرے سامنے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اس کو پیا، یہاں تک کہ اس کا اثر جو ہے میرے ناخون سے نکلنے پہ، دودھ پی رہے ہیں، انہیں سیراب ہو کر پینا، ایک آدمی پیٹ بھر کر پیتا ہے تو اس کی سیرابی کبھی آنکھوں میں ابھی جسم میں محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، اس کی سیرابی اپنے ناخون میں محسوس کر رہے ہیں۔ پھر بچا، جو بچا ہوا ہے میں نے فرمایا خواب میں میں نے عمر کو دے دیا، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خواب۔ بخاری شریف میں 3 خواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیان ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں خواب دیکھا۔ تو یہ ایک دوسرا خواب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے لیے اور انہوں نے پیا، انہوں نے بھی بہت سیر ہو کر پیا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ ہمیشہ علم، دودھ سے علم کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ خواب میں کسی نے دودھ دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ علم دے گا۔ تو اسی لیے دوستو کہ علم کیا ہے، آدمی علم سیکھے، جیسے دودھ ہے سیراب ہو کر، اسی طرح علم بھی آدمی جو ہے نا خوب حاصل کرے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، جو علم اس کی ضروریات زندگی سے متعلق ہو۔ ایک روایت میں ہے، من سلک طریقا سلک، سبحان اللہ، ہمارے اکابر فرماتے ہیں ہمیں سالک بننا ہے، واصل نہیں بننا ہے۔ واصل کے معنی میں پہنچ گیا، کہ بھئی کہ میں ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا، اس کو کہتے ہیں واصل۔ سالک کہتے ہیں چلتے رہنا، چلتے رہنا، چلتے رہنا، چلتے رہنا۔ کب تک چلیں گے؟ موت تک چلیں گے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص چلے علم حاصل کرنے کے لیے، تو علم حاصل کرنا ہے۔ علم میں کبھی حدیث میں آتا ہے پیٹ بھرتا نہیں علم حاصل کرنے میں، یہ علم ایسا ہے وحی کا، اللہ کے علم، اس سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ خوب علم حاصل کرنا، عقائد کا علم، فقہ کا علم۔ رمضان آ رہا ہے تو پھر دوبارہ اپنی نمازوں کا، اپنی طہارت کا تجدید کا علم، اپنے جو ہے روزوں کا علم، زکوٰۃ کا علم، یہ سارا علم دوبارہ کہ اس کو بے کے رینیو کروں میں، تاکہ میرا ایک ایک عمل علم کی روشنی میں ہو، ایک ایک عمل میرا علم کی روشنی میں ہو۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے خواب میں دیکھا کہ بھئی کہ دودھ پی رہے ہیں،
اور دودھ کی سیرابی میرے ناخنوں میں محسوس ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس طرح دودھ سیراب ہو کر پیا جاتا ہے، اللہ کا علم بھی خوب شوق کے ساتھ، طلب کے ساتھ لیا جاتا ہے. اسی لیے قانع نہیں بننا کبھی. علم کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کبھی قانع نہیں بننا. قانع کے معنی کیا ہے؟ بس ہے، مجھے آتا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کافی ہے بس. ہمیشہ طالب بنے بندہ، مجھے اور سیکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طلب، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طلب، صحابہ کی طلب کیسی طلب تھی؟ وہی طلب انہیں آگے بڑھا رہی ہے. اللہ ہمیں اس پر قبول فرمائے. ایک اور آخری حدیث ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا. ایک مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا، جو شخص نماز کی محافظت کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا. پابندی کا مطلب ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، ہر نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا، حفاظت کے ساتھ، یعنی وقت کی بھی حفاظت ہو، عمل کی بھی حفاظت ہو. اللہ تبارک و تعالی، سبحان اللہ، دیکھیے کیسا نظام ہے. دنیا میں آدمی کو کوئی کام دیا جاتا نا تو صرف کام کا بدلہ دیا جاتا ہے، اس کے تھکنے کا بدلہ نہیں دیا جاتا. اللہ تعالیٰ ایسے قدردان ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو کوئی عمل دیتے ہیں، وہ عمل کا بھی اجر دیتے ہیں اور اس کے تھکنے کا بھی اجر دیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پر اجر. سردی میں وضو کیا، وضو کا بھی اجر، سردی کی تکلیف کا بھی اجر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عائشہ ان اجرکی بقدر نصیبک، تمہارا اجر تمہاری مشقت کے برابر ہے. تمہارا اجر تمہارا. اسی لیے کبھی بھی کسی بھی عمل میں مشقت ہو تو اس مشقت سے بندہ گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر دیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا، جو شخص نماز کی پابندی کرے گا، وہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور، اس کے لیے کیا ہے؟ نور، روشنی کا ذریعہ بنے گی. یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز قیامت میں کیا بنے گی؟ نور بنے گی. اس نور کے سائے میں وہ چلے گا. ایک روشنی ہے، روشنی ملے گی. کیسے ملے گی؟ ایک ایک نماز. اسی لیے اللہ قرآن میں کیا فرما رہے؟ نماز کو اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ یہ نماز کل قیامت کے دن تم سے ملنے والی ہے. ایسے نہیں کہ نماز گئی بس ختم ہو گیا، نہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب نماز پڑھے تو یہ نیت کر کے پڑھے، یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کو کل قیامت کے دن اللہ میرے سے ملاقات کرائیں گے، یہ نماز مجھے ملنے والی ہے. کیسے ملے گی؟ نور کی شکل میں ملے گی، برہان کی شکل میں ملے گی. تو بندے کو یقین ہو کل قیامت کے دن اللہ اس نماز کو نور کی شکل میں، کیونکہ قیامت تو اندھیرا ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اور وہاں کا نور یہ اعمال ہے. سورہ کہف کا بھی نور ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا نور ہے، درود شریف کا نور ہے. اور اس نور کے سائے میں بندہ چلے گا قیامت کے اندھیرے میں. سوچیں اندھیری رات میں اگر ڈرائیو کر رہے ہیں، لائٹ چلی جائے تو کتنی مشکل ہوتی ہے، نظر نہیں آتا، بالکل اندھیرا ہے. تو ایک آدمی قیامت کے اندھیرے میں کیسے چلے گا؟ وہ اس کے ایمان کا، عمل کا نور ہوگا. نماز نور بنے گی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں قیامت کے دن اس کی شکل نور کی شکل میں ہوگی. اسی لیے نماز کے جتنے فائدے ہیں، ایک بڑا فائدہ کیا ہے؟ نماز ہماری زندگیوں سے برائی کو ہٹاتی ہے. نماز ہماری زندگی سے برائی کو ہٹاتی ہے، ایک ایک برائی کو ہٹائے گی. اسی لیے کون سی نماز؟ جو نماز صحیح طریقے سے ہو، دھیان کے ساتھ ہو، اللہ کی یاد کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، یہ نماز مجھے برائیوں سے. اور پھر یہ نماز اللہ کی طرف سے مدد لاتی ہے، اور یہ نماز نور پیدا کرتی ہے. قیامت میں نور پیدا ہوگا، اس سے پہلے اللہ دل میں بھی نور ڈال دیں گے.
اس سے پہلے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس نماز کا نور دل میں ڈالیں گے، اور اس نور سے بندہ دیکھے گا، اس نور سے بندہ کیا دیکھے گا؟ اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ کس میں کامیابی ہے؟ چیزوں میں کامیابی ہے یا اعمال میں کامیابی ہے؟ کیونکہ دنیا میں مقابلہ صرف اسی چیز کا ہے، ایک طرف دنیا کی چیزیں ہیں، ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں۔ کامیابی کس میں نظر آ رہی ہے؟ اگر نور نہیں ہے تو چیزوں میں نظر آ رہی ہے، نور نہیں ہے تو کس میں نظر آتی ہے؟ چیزوں میں نظر آتی ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب بندہ قیامت میں پہنچتا ہے نا، وہاں جب حقیقت کھلے گی تو افسوس کرے گا، کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کاش جن چیزوں کو میں چھوڑ کر آیا اس میں اچھا عمل کر لیتا تو میری زندگی بن جاتی۔ وہاں نظر آ رہا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں یہ بات فرما رہے، وہاں جا کے اسے احساس ہوگا کہ میں نے جس چیز کو کامیابی سمجھی وہ تو ناکامی ہے، اور جس چیز میں کامیابی تھی وہ مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ کیوں؟ وہاں نور نہیں تھا، اور وہاں چیز نظر آ رہی ہے تو وقت نکل گیا۔ تو اللہ سے کہے گا ربی ارجعون، اے اللہ مجھے لوٹا دے، بھیج دیجئے دنیا میں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ اچھا کام کر کے آؤں، فیما کس چیز میں؟ ترکت کلا، ترکت جو چیز میں چھوڑ کر آیا اس میں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، یہ تو تمہاری بول ہے، یہ تو تمہارا بول۔ یہ بات اللہ پہلے ہی فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ باتیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یقین دلانے کے لیے کہ ہمارے اندر عملوں کا یقین پیدا ہو، اعمال صالحہ اور جتنے بھی گناہ ہیں ان کے کیا دنیا میں نقصانات ہیں، کیا آخرت میں نقصانات ہیں، اعمال صالحہ کے کیا دنیا میں فائدہ ہے، آخرت میں کیا فائدہ ہے، یہ مثالیں دے کر سمجھا رہے۔ یہ شفقت کی بات ہے، ورنہ تو ہمارے لیے تو آپ کا حکم یقین کے برابر ہے، آپ کی بات یقین کے برابر ہے، لیکن پھر بھی مثالیں دے کر دیکھو یہ مثالیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر یقین نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا جمیع المسلمین، نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا جمیع المسلمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.